بیٹریوں اور شمسی توانائی کے اس کردار کو پوری طرح سمجھتا ہوں جو کہ وہ کم کاربن توانائی میں منتقلی کے حوالے سے ادا کرتی ہے۔ Chinese excels in solar industry, PV industry, and it is not a hidden secret. سولر انڈسٹری اور پی وی انڈسٹری میں چین کی قابلیت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم تباہی کے بعد پاکستان کی اس کی سرزمین اور قدرتی ماحول کو بحال کرنے میں مدد کر رہے ہیں، جو ہمارے سیارے اور انسانی مسکن کی قوت بحالی کو بھی دوبارہ تعمیر کر رہا ہے۔ دونوں فریق کے مابین تجربے کے تبادلے، پالیسی کی ترقی، ہائی ٹیک زون کی منصوبہ بندی، سٹارٹ اپ انکیوبیشن اور عملے کی تربیت وغیرہ میں سہولت فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات قابل قدر ہے کہ ہائی ٹیک زون دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا ایک نیا مرکز بن جائے گا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں نسرین۔ روس اور یوکرین کے تنازع کی وجہ سے مائع قدرتی گیس کی عالمی قیمت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ شدید اقتصادی بحران کے ساتھ ساتھ پاکستان کو LNG کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے اخراجات ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی صورتحال میں کیا LNG مستقبل میں بھی طویل مدتی منصوبے کا حصہ ہوگی؟ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ فروری کے اوائل میں پاکستان کے وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے ملک کے کوئلے سے چلنے والی بجلی کی صلاحیت کو 4 گنا بڑھانے کا اعلان کیا تاکہ لاگت کو کم کیا جا سکے اور گیس سے چلنے والے نئے پلانٹس کی تعمیر میں کئی سالوں تک تاخیر ہو سکے۔ مزید برآں حکومت 9 گیگا واٹ پی وی منصوبے کے آغاز کو ترجیح دے رہی ہے اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور محصول کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات جیسے بروقت ادائیگی، زمین کی فراہمی اور ٹیرف میں کمی کر رہی ہے۔ Now I'm doing my 4th year and I've been in China for around 4 years. اب میں یونیورسٹی میں 4تھے سال میں زیر تعلیم ہوں اور میں چین میں تقریباً 4 سال سے رہ رہا ہوں۔ میں انرجی مینجمنٹ سسٹمز پر کام کر رہا ہوں، خوش قسمتی سے جس کا تعلق اسی کام سے ہے جو چین یہاں کر رہا ہے۔ میں تقریباً 1 سال سے توانائی کے نظام اور توانائی ذخیرہ کرنے کے حوالے سے کام کر رہا ہوں، اور میں بیٹریوں اور شمسی توانائی کے اس کردار کو پوری طرح سمجھتا ہوں جو کہ وہ کم کاربن توانائی میں منتقلی کے حوالے سے ادا کرتی ہے، اور میں اس حل کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ The Chinese excels in solar industry, PV industry, and it is not a hidden secret. سولر انڈسٹری اور پی وی انڈسٹری میں چین کی قابلیت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ ملک پوری دنیا میں پی وی الیکٹریکل انرجی کی پیداوار میں 50% سے زیادہ کا حصہ ڈالتا ہے۔ چین میں سولر انڈسٹری اور اس کے استعمالات دیگر وسائل اور سلیوشنز کے مقابلے میں زیادہ آسان اور زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ کیت کوڈا گواشے کمبو اور سمی اقبال چین کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں اور سولر انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں۔ پی وی انڈسٹری کو ترقی دینے میں پاکستان کی بڑی صلاحیت کو سمجھتے ہوئے سمی نے اپنی کمپنی قائم کی۔ انہوں نے اعلیٰ معیار کی پی وی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے کے لیے چین کے صوبہ زیجیانگ کے ہیننگ کا خصوصی دورہ کیا۔ The first reason I want to cooperate with the solar industry in Haining is the major. میری ہائننگ میں سولر انڈسٹری کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پہلی وجہ اس کا سولر پینلز کا ایک بڑا پروڈیوسر ہونا ہے، اور اس میں سرکردہ پروڈیوسر جنگل ہے۔ اس کی دوسری وجہ سولر انڈسٹری سے وابستہ بہت سے دوسرے وسائل جیسا کہ سرمایہ کار، بیٹری بنانے والے اور اس قسم کے آلات کی تنصیب کے لیے دیگر لوازمات ہیں۔ لہٰذا یہ صنعت اور صارفین کے لیے یکساں طور پر ون سٹاپ شاپ ہے۔ 2021 میں ہیننگ نے 119.63 ارب یوان کے جی ڈی پی کے ساتھ ایک نئی توانائی کا ابھرتا ہوا مینوفیکچرنگ کلسٹر بنایا ہے جس کی صنعتی پیداواری قدر 50 بلین پیمانے سے اوپر ہے۔ دریائے یانگسی ڈیلٹا کے مربوط ترقیاتی بنیادی علاقے میں واقع یوانگ میاؤ ہیننگ چمڑے کی جائے پیدائش ہے، اور اسے چینی وزارت ہلکی صنعت نے کبھی چین کا نمبر 1 لیدر ٹاؤن کا نام دیا تھا۔ شہر کی معیشت کی رہنمائی الیکٹرانک معلومات، اعلیٰ درجے کے ساز و سامان کی تیاری اور بائیو میڈیسن سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ اپنے 10ویں سال میں داخل ہو رہا ہے، چو وانگ میاؤ ٹاؤن نے خود کو ابھرتی ہوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور روایتی غیر ملکی تجارت میں ایک سرکردہ قوت کے طور پر قائم کیا ہے۔ پچھلی دہائی کے دوران ہم نے اپنے تجارتی شراکت داروں کو تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ملکوں جیسا کہ ویتنام، تھائی لینڈ اور پاکستان تک بڑھایا ہے، اور اس کے ساتھ شمالی امریکہ،
یورپ، جاپان اور جنوبی کوریا کے پہلے سے قائم کردہ شراکت دار بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سال بہ سال ان ممالک کے ساتھ تجارت میں ہمارا حصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بی آر آئی کے آغاز کے بعد سے چینی کمپنیاں بی آر آئی ممالک میں قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور وہ پاکستان میں فوٹو وولٹک پاور جنریشن کے منصوبے کی طرف متوجہ ہوئی ہیں۔ 2015 میں چینی کمپنیوں کے پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے ملک کی کل نصب پی وی کی صلاحیت 200 میگا واٹ سے کم تھی، لیکن سی پیک کی ترقی کے ساتھ نصب پی وی کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان جنوبی ایشیا میں پی وی انڈسٹری میں چینی کاروباری اداروں کے لیے سرمایہ کاری کا ایک اہم مقام بن گیا ہے۔ چیجیانگ چوانڈا نیو انرجی کمپنی لمیٹڈ کے جنرل مینیجر ای لنجے نے پاکستانی پی وی کمپنیوں کے ساتھ سیل سروسز اور آلات کی اپ گریڈیشن کے بعد سرمایہ کاری کے منصوبے میں کام کرنے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ فوٹو وولٹک صنعت تیز رفتار ریل کے ساتھ ساتھ چین کے اہم شعبوں میں سے ایک ہے۔ فوٹو وولٹک صنعت میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ چین کا مقصد اپنی فوٹو وولٹک مصنوعات کو دنیا بھر میں پھیلانا ہے، اس لیے ہم ان کو تیزی سے فروغ دے رہے ہیں اور اس شعبے میں پاکستان کو تکنیکی معاونت اور مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پاکستان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ ہم اس شعبے میں اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں سے کام لے کر فوٹو وولٹک انڈسٹری کو مزید ترقی دے سکیں۔ نومبر 2022 میں وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے دوران چین اور پاکستان نے گرین کوریڈور کی مزید تعمیر کے لیے ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ چینی کمپنیوں نے پاکستان میں صاف توانائی کے کئی منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں 3 گارجز ونڈ فارمز، نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور جمپور ونڈ پاور اسٹیشن شامل ہیں، جو پاکستان میں سبز توانائی کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نیپرا کی طرف سے جاری کردہ انڈکٹیو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان 2047 کے مطابق 2023 تک 12.8 گیگا واٹ کی مجموعی انسٹال شدہ فوٹو وولٹک صلاحیت حاصل کرنا اور 2024 تک 26.9 گیگا واٹ کی گھریلو پی وی انسٹال کردہ مجموعی صلاحیت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ مزید برآں پاکستانی حکومت نے سال 2030 تک اپنی کل توانائی کی کھپت کے 60% کے لیے صاف توانائی استعمال کرنے اور 2030 تک ملک کی کل گاڑیوں کے استعمال کا 30% حصہ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے استعمال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جیسا کہ 2021 میں لیڈرز کلائمیٹ سمٹ میں اعلان کیا گیا تھا، پاکستان میں فوٹو وولٹک صنعت کی ترقی کو نئی رفتار دے سکتی ہے۔ پچھلے سال شدید سیلاب نے ملک کے 1/3 حصے کے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے اور پاکستان کی تعمیر نو میں مدد دینے کے لیے چائنا بائیو ڈائیورسٹی کنزرویشن اینڈ گرین ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور چین میں پاکستانی سفارت خانے نے چیریٹی یونٹس کی ایک لانچنگ تقریب منعقد کی۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور چین کے مابین ماحول دوست ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں تعاون مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے۔ آئیے تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سال پاکستان میں آنے والے غیر معمولی سیلاب کی وجہ موسمیاتی تبدیلی تھی۔ سیلاب کے باعث 33 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، ہزاروں جانیں گئیں اور معاشی نقصان 30 بلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ ماضی میں اتنے وسیع اور بڑے پیمانے پر تباہی کی مثال نہیں ملتی۔ تقریب کے دوران چین میں پاکستانی سفیر معین الحق نے فعال موسمیاتی کارروائی اور بین الاقوامی تعاون کی فوری ضرورت پر زور دیا اور ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے سیلاب کے دوران پاکستان میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی۔ ان مشکل حالات میں بین الاقوامی ہمدردی اور حمایت کا اظہار دل کو چھو لینے والا تھا۔ اس کا ایک مظہر حال ہی میں جنیوا میں ہونے والی کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس تھی، جہاں ہم نے پاکستان کے ساتھ عالمی برادری کی بھرپور حمایت اور یکجہتی دیکھی۔ چین ایسے مشکل حالات میں ہمیشہ پاکستانیوں کا بہت مضبوط حامی اور ساتھی رہا ہے۔ پاکستان میں اس سانحے کے دوران چین امدادی پیکج کا اعلان کرنے والے صف اول کے ممالک میں شامل تھا، جو پاکستانی عوام کے لیے بہت فراخ دل اور اہم ہے۔ یہ آج کے سب سے بڑے عطیات دینے والوں میں سے ایک ہے۔ ہم واقعی اس کو سراہتے ہیں۔
اس سلسلے میں چائنا بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن اینڈ گرین ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن یعنی CBCGDF اور اس میں شامل تمام تنظیموں کی طرف سے اٹھائے جانے والے اس اقدام کو سراہنا چاہوں گا جو پاکستان کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ان میں آرٹ ورک کی نیلامی اور اظہار یکجہتی کے لیے ساز بجا کر فنڈز اکٹھا کرنے کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ پچھلے سال شمالی امریکہ، یورپ، بحیرہ روم، شمالی افریقہ اور جنوبی چین میں شدید گرمی پڑی۔ پچھلے موسم گرما میں چین میں گرمی 2 ماہ سے زیادہ رہی، جو 1960 کی دہائی کے بعد ریکارڈ پر سب سے طویل تھی۔ تمام شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی آج کل ایک عالمی خطرہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی شدت بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نقل مکانی کا محرک، بڑھتی ہوئی غربت، خوراک کا عدم تحفظ، پانی کی قلت اور قدرتی وسائل تک رسائی جن پر لوگ زندہ رہنے کے لیے انحصار کرتے ہیں جیسے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا کام ہنگامی نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ گزشتہ 200 برسوں کے دوران انسانی صنعتی تہذیب کی ترقی کے پیٹرن نے گلوبل وارمنگ کو جنم دیا ہے جو بالآخر پاکستان میں سیلاب سمیت کئی آفات کا باعث بنی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کرے۔ ہم انسان ایک ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جس کا مستقبل مشترکہ ہے۔ ہم تباہی کے بعد پاکستان کی اس کی سرزمین اور قدرتی ماحول کو بحال کرنے میں مدد کر رہے ہیں جو ہمارے سیارے اور انسانی مسکن کی قوت بحالی کو بھی دوبارہ تعمیر کر رہا ہے۔ ترقی پذیر ممالک خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے متاثر ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں ہیٹی، فلپائن اور پاکستان جیسے ممالک جو بار بار تباہی سے متاثر ہوتے ہیں، طویل مدتی انڈیکس میں سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہیں۔ عالمی کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ پسماندہ ممالک کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور ان خطرات کا سامنا کرنے میں نقصانات بہت زیادہ تھے کیونکہ ان کے پاس مناسب انفراسٹرکچر کی کمی ہے۔ ان آفات کے رونما ہونے کے دوران ان کے پاس خوراک اور طبی سامان کی کمی ہے۔ انہیں صلاحیت بڑھانے کے لیے مزید مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ 2021 میں UNHCR یعنی اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور چائنا بایو ڈائیورسٹی اینڈ کنزرویشن اینڈ گرین ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پاکستان میں پہلی عوامی فنڈ ریزنگ اور کمیونیکیشن مہم گرین انرجی کا مشترکہ طور پر آغاز کریں گے۔ ان 3 سالہ کمپینز کا مقصد نجی شعبے کے وسائل کو متحرک کرنا ہے، خاص طور پر عوام کی طرف سے پاکستان میں UNHCR کے جامع پروگرامنگ کی حمایت، مہاجرین اور مقامی کمیونٹی کو صاف پانی اور توانائی فراہم کرنا۔ ابھی حال ہی میں بیجنگ کی ایک موبائل انٹرنیٹ کمپنی شیومی نے شیومی فاؤنڈیشن کے ذریعے UNHCR کے ساتھ پاکستان میں ہمارے آپریشن کی حمایت کے لیے $1 لاکھ کی امداد دی ہے، جس میں سیلاب کے لیے حالیہ ہنگامی رد عمل بھی شامل ہے۔ آج مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ بہت سے نئے شراکت دار پاکستان کی حمایت کے خواہش مند ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم مل کر پاکستان میں لوگوں کی مدد کے لیے موسمیاتی عمل اور گرین ڈیولپمنٹ کے لیے ہم آہنگی پیدا کرنے کے مزید مواقع پیدا کر سکیں گے۔ ہنگامی فنڈ اور مدد کے علاوہ تمام ممالک کو CO2 کے اخراج کو مزید کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ زمین مزید گرم نہ ہو۔ فوسل توانائی کو تبدیل کرنے کے لیے زیادہ قابل تجدید توانائی کا استعمال اخراج کو کم کرنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ چین کو ان شعبوں میں پالیسی کی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کا وسیع تجربہ ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اشتراک کر سکتا ہے۔ چین میں 2020 سے پورا ملک تیزی سے کم کاربن ڈیولپمنٹ ماڈل پر منتقل ہو گیا ہے۔ 2030 تک کاربن پیکنگ اور 2060 تک کاربن سے پاک اشیاء کے اہداف کی حمایت کے لیے مرکزی حکومت کی سطح پر متعدد پالیسیاں تیار کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً تمام صوبے اور بڑے شہروں نے ماحولیاتی ایکشن پلان تیار کیا۔ چین کی کلائمیٹ پالیسی کے لیے 2 پہلوؤں کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ یہ ہدف کے حصول میں تکنیکی جدت کو نمایاں کرتا ہے۔ کم کاربن ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جیسے قابل تجدید انرجی، انرجی ایفیشنسی، الیکٹرک گاڑی، انرجی ریکوری، ویسٹ ریکوری ری سائیکلنگ اور تیز رفتار ٹرین وغیرہ۔
توانائی کی بحالی کے متعدد فوائد ہیں۔ یہ توانائی بچاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرتا ہے اور فضائی آلودگی کو بھی کم کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر فضائی آلودگی انہی ذرائع سے ہوتی ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ لو کاربن سٹی ڈیولپمنٹ کو نمایاں کرتا ہے۔ 2010 سے چین نے 87 پائلٹ لو کاربن سٹی یا علاقے تیار کیے ہیں۔ ان شہروں میں حکومت نے لو کاربن ڈیولپمنٹ پلان ڈیزائن کیا، مخصوص اہداف کا تعین اور پھر اس منصوبے کو شہر بھر میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے مربوط کیا۔ بہت سے لو کاربن سٹی 2030 سے پہلے اپنے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کی حد تک پہنچ جائیں گے۔ چین کی یہ حکمت عملی اور تجربات پاکستان کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس صرف ایک زمین ہے، ہمیں اسے جلنے، سیلاب اور خشک سالی سے بچانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگراموں میں اکثر پاکستان میں زراعت کی ترقی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعاون پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ در حقیقت پاکستان میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی بھی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں چین پاک تعاون کی تاریخ خاصی طویل ہے اور حالیہ برسوں میں اس میدان میں شاندار پیش رفت بھی حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے کے سائنس کمشنر ساؤجو ہوا کا شمار بھی اس پیش رفت کے شاہدین میں ہوتا ہے۔ آئیے آج کی سی پیک سٹوری میں ہم ان کی کہانی سنتے ہیں۔ This bamboo was planted by former اس بانس کو سابق سفیر گین بیاؤ نے 1956 میں اس وقت کے چینی وزیر اعظم چو این لائی کے پاکستان کے کامیاب دورے کی یاد میں لگایا تھا۔ اس بانس کو 2021 میں کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا، جو چین اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دوستی کا علامتی اظہار ہے۔ بانس کے سامنے کھڑے شخص پاکستان میں چینی سفارت خانے کے سائنس کمشنر سائچو خوا ہیں۔ وہ برسوں سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ جب سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع ہوا، دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں بشمول سائنسی اور تکنیکی تعاون میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے۔ scholars are the key players of international science. اسکالرز بین الاقوامی سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں اور مشترکہ تصنیف کردہ مقالہ جات ان کے نتائج کا ایک اہم ثبوت ہیں۔ ان مشترکہ تصنیف شدہ مقالوں کے شعبہ جات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ 4 شعبے سر فہرست ہیں۔ ان میں ماحولیات، میٹیریلز، انجینئرنگ یا الیکٹرانکس یا الیکٹریکل اور کمپیوٹر سائنس۔ مہارت کے ان شعبوں نے ایک مضبوط بنیاد بنائی ہے جو سی پیک کے اعلیٰ معیار اور پائیدار ترقی کے لیے ضروری معاونت فراہم کرتی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن ایکشن پلان کا آغاز چینی صدر شی جن پنگ نے 2017 میں دوسری بیلٹ اینڈ روڈ بین الاقوامی تعاون سربراہی اجلاس میں کیا تھا۔ تب سے پاکستان اور چین نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں نمایاں تعاون کیا ہے۔ The China-Pakistan Cotton Biotechnology joint چائنا پاکستان کاٹن بائیو ٹیکنالوجی جوائنٹ لیب نے 12 بہترین جرم پلازم حاصل کیے ہیں اور 8 نئے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ کپاس کی اقسام کی افزائش کی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان میں سے 3 کو پاکستان میں ریجنل کاٹن ٹیسٹ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ چائنا پاکستان اسمال ہائیڈرو پاور ٹیکنالوجی جوائنٹ ریسرچ سینٹر نے 2 صنعتی معیارات اور 2 پیٹنٹ بنائے ہیں۔ چائنا پاکستان ٹریڈیشنل میڈیسن سینٹر نے پاکستان میں چین کی روایتی دوا جنخوا چنگان کا کلینیکل ٹرائل مکمل کر لیا۔ یہ پہلی ملکیتی چینی ادویات کی نشاندہی کرتا ہے جس نے بیرون ملک ادویات کی رجسٹریشن کے ذریعے کلینیکل ٹرائل مکمل کیے ہیں اور بیرون ملک بین الاقوامی شواہد پر مبنی ادویات کی بنیاد پر غیر ملکی سائنسدانوں کے ذریعے تصدیق کی جاتی ہے۔ چین پاکستان ٹیکنالوجی ٹرانسفر سینٹر نے دونوں ممالک کے درمیان علم کی منتقلی کے ساتھ ساتھ صنعت اور اکیڈمی کے روابط کو فروغ دینے میں تعاون کیا ہے۔ دو طرفہ ایس این ٹی تعاون میں ہائی ٹیک زونز بڑی صلاحیت والا ایک اہم حصہ ہیں۔ پاکستانی حکومت ہائی ٹیک زون کی ترقی میں چین کے کامیاب تجربے کو سیکھنے کے لیے پر امید ہے۔ China's national high-tech zone has چین کے تقریباً 1/3 ہائی ٹیک انٹرپرائزز نے خود کو ملک کے قومی ہائی ٹیک زون کے اندر قائم کیا ہے، جس نے متعدد عالمی معیار کے
صنعتی کلسٹرز کی ٹریننگ اور توسیع کی ہے۔ چین کے زمینی رقبے کے صرف 0.1% پر مشتمل ہونے کے باوجود قومی ہائی ٹیک زون نے ملک کی جی ڈی پی کا تقریباً 13% حصہ پیدا کیا ہے۔ دونوں فریق کے مابین تجربے کے تبادلے، پالیسی کی ترقی، ہائی ٹیک زون کی منصوبہ بندی، سٹارٹ اپ انکیوبیشن اور عملے کی تربیت وغیرہ میں سہولت فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات قابل قدر ہے کہ ہائی ٹیک زون دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا ایک نیا مرکز بن جائے گا۔ اس وقت سی پیک اعلیٰ معیار اور پائیدار ترقی کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ چین اور پاکستان دونوں SNT پائیدار ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ The embassy collected technical requirements. سفارت خانے نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سی پیک کی پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے 2 جہتی نقطہ نظر اپنایا ہے۔ سب سے پہلے سی پیک انٹرپرائزز سے تکنیکی ضروریات پاکستان میں چینی کاروباری اداروں کی ایسوسی ایشن کے ذریعے جمع کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ معلومات چین اور پاکستان میں قائم کردہ ٹیکنالوجی کی منتقلی کے مراکز کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں تاکہ مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ سفارت خانہ طلب اور رسد کے حوالے سے فریقین کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اگر کوئی جواب آتا ہے تو انہیں دونوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس چینل کے ذریعے میچ میکنگ کے کامیاب کیسز پہلے ہی حاصل کیے جا چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صنعت اور تحقیقی کمیونٹیز کے درمیان روابط کو آسان بنانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، جو بالآخر سی پیک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے تقریباً 500 چینی اور پاکستانی مہمان چین کے خلائی اسٹیشن سے پاکستانی پودوں کے بیجوں کی حوالگی کی تقریب میں اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے۔ چین نے ایروسپیس کے میدان میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس نے دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ Compilation in orbit breeding of Pakistani medical. پاکستانی سائنسدانوں نے پاکستانی میڈیسنل سیڈز کے مدار میں افزائش میں تعاون کے نام سے منصوبہ تجویز کیا، اور بیج 5 جون 2022 سے شینچو 14 خلائی جہاز کے لانچ ہونے کے بعد سے چینی خلائی اسٹیشن پر موجود ہیں۔ پاکستان کی جانب سے فراہم کیے گئے 7 دعاؤں کے پودوں کے بیج چین کے خلائی اسٹیشن میں 6 ماہ کے سفر میں مائکرو گریویٹی اور کائناتی شعاؤں کی وجہ سے جینیاتی تغیرات سے گزر سکتے ہیں۔ یہ تغیرات دعاؤں کے پودوں کی نشو و نما کی خصوصیات، مزاحمت یا فعال اجزاء کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان کی واپسی پر پاکستانی سائنسدان خلا سے آنے والے بیجوں کا عام بیجوں سے موازنہ کریں گے اور جینز، نمو کی خصوصیات، ساخت اور حیاتیات کے لحاظ سے ان کی نشو و نما کا پتہ لگائیں گے۔ چین کا خلائی اسٹیشن اقوام متحدہ کے سب کے لیے خلا تک رسائی اقدام کا ایک اہم حصہ ہے، جو اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کے لیے کھلا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے ساتھ ہائی ٹیک ڈیولپمنٹ کے ثمرات بانٹنے کے لیے چین کی آمادگی کا ایک ٹھوس مظاہرہ بھی ہے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔